بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قرآن پاک کے مضامین کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی 6236 آیتیں ہیں، اس میں 500 آیات میں احکامات ہیں، اور باقی کیا ہے تو پورے قرآن میں کیا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے وہ ہے، مختصر آپ بتاؤں کہ قرآن پاک میں 4 طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون ہے قرآن پاک میں عقائد کا۔ عقائد میں اب 3 چیزیں آتی ہیں۔ پہلا ہے توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، اس کے مثل مشابہ کوئی نہیں، وہ عبادت کا مستحق ہے اور اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جسم سے پاک، فنا ہونے سے پاک، ہمیشہ باقی رہنے والا، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ یعنی توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، عبادت میں، تمام چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو عقائد میں پہلی چیز ہو گئی توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ بھی توحید میں شامل ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ جی اللہ ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، جیسے مشرکین کرتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے ہاں بھائی کوئی رب ہے، لیکن اللہ کی مانتے نہیں تھے۔ تو جب وہ کشتیوں میں جاتے تھے، بحری جہاز کا سفر کرتے تھے، پھنس جاتے تھے، کشتی بھنور میں پھنستی تو قرآن کہتے فی الفلک وجرین بہم فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب بھنور میں پھنستے تھے پھر اللہ رب العزت سے التجا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بچا لینا۔ تو اللہ کو ایک ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے، تو یہ ہو گئی توحید۔ دوسری چیز ہے رسالت۔ عقائد میں دوسرے نمبر پہ ہے رسالت۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت کا لفظی معنی ہے رسول ہونا۔ اصطلاح میں رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں وحی کے ذریعے سے ان کو دوسرے بندوں تک پہنچا دینا، یہ ہے رسول کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں وحی کے ذریعے سے رسول پر، تو رسول وہ باتیں آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو رسول کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ تو رسالت کا لفظی معنی ہے رسول ہونا، اور رسول ہونا کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کے ذریعے سے جو ہدایات جاری ہوں وہ بندوں تک پہنچاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسالت سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ان سب پر ایمان لانا۔ اس طرح توحید میں تھا کہ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے، اسی طرح رسالت کہ رسالت پر ایمان لانا کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب اللہ کے سچے رسول تھے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے چند لیکچروں میں کسی ایک لیکچر میں بتا دوں گا، وہ باقاعدہ طور پہ ایک ہمارا مضمون ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا رسالت۔ تیسری چیز ہے آخرت۔ عقائد میں پہلی چیز توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ آخرت میں دنیا کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور جزا و سزا کا تعین کیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے ہوں گے تو جزا ملے گی، برے عمل ہوں گے تو سزا ملے گی۔ تو پہلی چیز، پہلا مضمون قرآن میں عقائد۔ عقائد میں 3 چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ دوسرا مضمون قرآن پاک میں یہ دیکھیں چارٹ بنا ہوا ہے، عقائد، توحید، رسالت، پہلا مضمون ہے عقائد کا۔ عقائد میں 3 چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ درمیان میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا اور انبیاء کو بھیجا ان پر ایمان لانا لازمی قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہوئے دستور ہے عام طور پہ کہ جب کوئی مشینری آتی ہے، بنتی ہے اور وہ دنیا میں آتی ہے بن کے،
اس کا وجود آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گائیڈنس ساتھ ہوتا ہے. ایک کتابچہ ہوتا ہے، اس میں اس کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ صحیح رہے گی، کس طریقے سے غلط ہو جائے گی. احتیاطی تدابیر میں لکھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھ کے سناتا ہے یا بتاتا ہے یا بتا دیتا ہے کہ جی یہ کتاب میں لکھا ہو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مشینری بنائی، اس کو دنیا میں بھیجا. اب یہ مشینری کیسے صحیح ہوگی، کس طریقے سے اس کو زندگی گزاری جائے تو یہ کامیاب ہوگی اور کیسے ناکام ہوگی، اس کے لیے گائیڈر کی ضرورت تھی. تو وہ گائیڈر اللہ نے بھیج دیا اپنے رسولوں کی صورت میں، جو لوگوں کو آ کے بتاتے رہے کہ دیکھو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ سب لکھا ہوا یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو دوسرا مضمون جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے احکام. پہلا عقائد ہو گیا، دوسرا ہو گیا احکام. ٹھیک ہے، اب احکامات کی دو قسمیں ہیں. ایک حکم وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جن کا حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ. اچھا، دوسرا حکم وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جیسے امانت، تجارت، وصیت، وراثت، قصاص، طلاق وغیرہ. وصیت کہتے ہیں کہ جی کوئی وصیت کر کے جانا کہ جی میں مر جاؤں تو میرا مال فلاں فلاں کو دیا جائے، مدرسے میں لگایا جائے یا کسی این جی ایس کو دیا جائے، کسی بھی نیک کام میں لگایا جائے. وراثت کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے مردے کا، میت کا، اس کو وراثت کہتے ہیں. قصاص میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. تو بہرحال قرآن پاک میں دو طرح کے احکامات ہیں. ایک وہ حکم ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، اور ایک حکم اس کا تعلق رب العزت سے ہے. تو یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، چارٹ یہ بنا ہوا دیکھ لیں. دوسرا ہے احکامات. احکامات میں پہلا حقوق اللہ، حقوق اللہ میں یہ چیزیں آ گئیں. دوسرا حقوق العباد، حقوق العباد میں یہ چیزیں آ گئیں. تیسرا مضمون جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے قصص، قصے. اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں. قصوں میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے ماضی کے قصے، ایک ہے مستقبل کے قصے. ماضی کے قصے اللہ نے بیان کیے، جس طرح انبیاء کے واقعات ہیں، اصحاب کہف وغیرہ، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیے. مستقبل کے قصے اور واقعات جنت و دوزخ کے حالات، اور چونکہ وہ آئندہ آئیں گی ان کے واقعات اور حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیے. چارٹ بنا ہوا ہے قصص، ماضی کے قصے اور مستقبل کے قصے. چوتھا مضمون جو اللہ نے بیان کیا وہ ہے امثال، مثالیں اللہ نے بتائیں گی. ٹھیک ہے، جس طرح مکڑی کی مثال دی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. اللہ نے مثال دے کے دنیا کی مثال دی ہے، مکڑی کے گھر سے دنیا کو تشبیہ دی ہے اللہ نے. اسی طرح اللہ نے چار عورتوں کی مثالیں پیش کی، جس میں دیکھے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، حضرت نوح کی، حضرت لوط کی اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا تذکرہ کیا اور ان کی مثالیں پیش کی. ضرب کہتے ہیں مثال، اللہ مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کی جو کہ کافر تھیں، یعنی امرأۃ نوح، نوح کی بیوی. تو اس طرح اللہ نے قرآن پاک میں امثال بھی بیان فرمائی ہے. یہ ایک آپ چارٹ دیکھ لیں قرآن پاک کے مضامین کا. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جی قرآن پاک کی مضامین کا چارٹ بنائیں تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے. قرآن پاک کی مضامین چار مضمون ہیں، عقائد، احکام، قصص، امثال. عقائد میں تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت. احکامات میں دو چیزیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہ دو غلط لکھے ہوئے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں یہ ہے، حقوق العباد میں ہے. اور قصوں میں ماضی کے قصے، مستقبل کے قصے اور امثال. یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں. اچھا جی، اب آگے ہم چلیں تدوین قرآن اور جمع قرآن. ٹھیک ہے جی، قرآن پاک کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی مرتبہ مکمل نازل نہیں ہوا، مختلف حالات اور ضروریات کے پیش نظر اترتا رہا. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے شروع سے کتابی شکل میں جمع کرنا مشکل تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک موقع کی مناسبت سے آتا رہا. البتہ حافظے پر زیادہ زور دیے، لوگ قرآن کو حفظ زیادہ کرتے تھے. قرآن لکھا ہوا ہوتا تھا لیکن ایک جامع نسخہ موجود نہیں تھا. کسی کے پاس چمڑے کی صورت میں، کسی کے پاس کاغذ کی صورت میں، کسی کے پاس کوئی ایک آیت، کسی کے پاس ایک صورت، کسی کے پاس 10 آیتیں. یعنی مختلف حصوں میں قرآن پاک بٹا ہوا تھا. موجود تو تھا لیکن کاغذی شکل میں ایک ساتھ نہیں تھا. کچھ آیتیں کچھ صورتیں چمڑے پہ لکھی ہوئی ہیں، کچھ آیتیں کچھ صورتیں کاغذ پہ ہیں، کچھ سلیٹس پہ ہیں، کچھ کھال پہ ہیں. تو یہ تقسیم ہوا ہوا. تو قرآن پاک کو جمع کیسے کیا ہے؟ تدوین کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو تدوین قرآن اور جمع قرآن، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا پڑھیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک موجود تھا لیکن
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک جمع تو تھا لیکن باقاعدہ طور پہ کتابی شکل میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ پارچوں میں، صحیفوں میں، کھال میں، پتوں میں، کاغذوں میں الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر دور صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس لیے اس کو مسیلمہ کذاب کہا گیا۔ مسیلمہ کذاب، کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ تو اس کے فتنے کے خاتمے کے لیے ایک جنگ ہوئی جو کہ جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ 70 حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آج کل بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، قادیانی بہت عروج پر ہے، ختم نبوت کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ تو ختم نبوت کا الحمدللہ ختم نبوت کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور علماء نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، سب نے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کیے، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے بہت سارے غازی ہیں، غازی علم الدین اور اسی طرح غازی ممتاز قادری اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے ختم نبوت کے حوالے سے پیش کیے۔ تو اب قرآن پاک کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جنگ یمامہ چونکہ 70 حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے، کیونکہ لکھنے کی اس وقت صورت نہیں تھی، قسمہ پرسی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے کہ وہ صفحے خریدیں اور وہ کھالے لیں، بہت ساری چیزیں لینی پڑتی تھی، اتنے اسباب نہیں تھے، اس لیے حافظے پر زیادہ زور تھا، لکھنے پر کم تھا۔ بہرحال قرآن پاک کو لکھوایا حضور نے، میں پھر یہ بات عرض کروں، قرآن پاک لکھا ہوا تھا لیکن مختلف چیزوں میں۔ تو اب جب 70 حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ناپید ہو جائے اور مٹ جائے دنیا سے، لہذا آپ کوئی حکم جاری فرمائیں اور کسی کے ذمہ یہ کام لگائیں کہ وہ قرآن پاک جمع کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسا کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ نہیں آپ لکھوائیں۔ حضرت ابوبکر پھر یہ فرمانے لگے کہ حضور نے جو کام نہیں کیا میں اسے کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے بہت زیادہ اصرار کیا اپنی رائے پر۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے میرے دل میں اس بات کو شرح صدر کر دیا کہ میں قرآن پاک جمع کروا دوں۔ تو پھر گویا کہ رائے دی حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر نے رائے دی، حضرت عمر نے حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کس کو حکم دیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک کو جمع کریں، اور ان کو حکم اس لیے دیا کہ حضور کے زمانے میں یہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے، اور دوسری وجہ کہ سمجھدار بھی تھے اور ایسے آدمی تھے کہ جن کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کر سکتے تھے، ہاں یار یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئیں کہ رائے اور مشورہ دیا حضرت عمر نے، حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جن کو حکم دیا وہ تھے حضرت زید بن ثابت۔ تو پہلی مرتبہ قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کرنا شروع ہوا۔ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب جب جمع کیا گیا تو جمع کرنے کی شرائط بھی رکھی ہے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کی شرائط بیان کریں۔ تو حضرت زید بن ثابت نے 4 شرائط کے تحت قرآن پاک کو جمع کیا۔ پہلی شرط انہوں نے کیا رکھی؟ اپنی یادداشت، یعنی چونکہ وہ خود بھی حافظ تھے، قرآن پاک لکھتے بھی تھے، تو جب کوئی آیت یا کوئی سورت یا کوئی آیتیں ان کے پاس لکھ کر آتا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ مجھے بھی یاد ہے یا نہیں۔ اگر ان کو بھی یاد ہوتا تو قبول کرتے تھے۔ اچھا، بعد اگر دوسری صورت بھی پیش آتی، دوسری شرط کیا دی؟ حضرت عمر فاروق کا ساتھ، یعنی حضرت زید حضرت عمر کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کوئی آدمی آیت یا کوئی صورت یا صورتیں یا آیتیں لے کر آتا تو حضرت عمر کو بھی دکھاتے کہ دیکھیں یہ بندہ فلاں صورتیں فلاں آیتیں لے کر آئے تو قبول کر لوں، ان کو ساتھ بٹھا کر کے وصول کرتے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے جی اپنے جان پہچان والوں کی بات کو لے لیا اور جن سے جان پہچان نہیں تھی ان کی بات کو نہیں لیا۔ تیسری شرط 2 گواہ، یعنی کوئی آدمی جب کوئی آیت لے کر آئے یا صورت لے کر آئے تو وہ گواہ بھی پیش کرے کہ واقعی یہ آیتیں یہ صورت میں نے حضور کے زمانے میں لکھی ہے، اس پر 2 گواہ بھی پیش کرے۔
چوتھی چیز قدیم نسخے سے مطابق ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں نسخہ موجود تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی نسخہ تھا، اور پرانے نسخے تھے جو کہ کچھ صحابہ کرام نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے، ان سے ملا کر دیکھتے تھے کہ ان نسخوں میں بھی وہ آیت موجود ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی آدمی کوئی صورت یا کوئی آیت لے کر آیا۔ تو یہ 4 شرائط تھیں جو حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے مقرر کی تھی۔ تو پہلا دور تو ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جس میں قرآن پاک جمع کیا گیا۔ تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے قرآن پاک کتنی مرتبہ جمع کیا گیا؟ تو 2 مرتبہ، ایک حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، دوسرا حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ دوسری مرتبہ عثمان غنی کے دور میں قرآن پاک جمع ہوا، چونکہ پہلے نسخے میں آیات تو ترتیب سے لکھی ہوئی تھی لیکن صورتیں مرتب نہیں تھیں، ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی، یعنی 114 صورتیں ہیں تو پھر 114 بنچ بنے ہوئے تھے الگ الگ الگ، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ قرآن پاک میں چونکہ نقطے اور زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے تھے تو ہر ایک اپنے انداز سے پڑھتا اور لکھتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے کہ کوئی کہتا ہے میرا لکھا ہوا صحیح ہے، کوئی کہتا ہے میرا لکھا ہوا صحیح ہے۔ تیسری بات ہے کہ پرانا لکھا ہوا اس کا صرف ایک ہی تھا، باقی سب نے اپنے طور سے لکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے رسم الخط لکھنے کے انداز میں بھی فرق تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی رائٹنگ الگ الگ ہوتی ہے، تو اب یہاں پہ اس طرح کے جھگڑے ہونے لگے، لہٰذا حضرت عثمان غنی نے ایک نیا اور معیاری نسخہ تیار کروایا جس میں آیات اور صورتیں بھی ترتیب سے تھیں، رسم الخط بھی ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، جس کو آج کل رسم عثمانی کہا جاتا ہے اور وہ آج تک چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ قرآن پاک جمع کرنے کا جو کام دیا تھا یہ بنیادی طور پہ 4 لوگوں کے ذمہ تھا، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعد بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، یہ 4 ذمہ داران صحابہ تھے، باقی ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے ذمہ یہ کام دیا گیا تھا۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ایک منظم طریقے سے قرآن پاک کو جمع کیا، صورتوں کو بھی جمع کیا، تو اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اچھا جی، اب جو قرآن پاک میں نقطے اور حرکات لگے ہوئے، قرآن پاک میں حرکات سب سے پہلے ابو اسود دؤلی نے لگائی۔ اس کا انداز کچھ یوں تھا، زبر کے لیے لمبی لائن لگتی تھی، ٹھیک ہے، لمبی لائن نہیں تھی، ایک لائن کے اوپر ایک نقطہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہاں پہ نا ایک نقطہ سے لگایا جاتا تھا، اچھا، ایک نقطہ سے لگایا جاتا تھا، زبر کے لیے ایک لائن کھینچی جاتی تھی اور اس کے اوپر نقطہ لگایا جاتا تھا۔ اسی طرح زیر کے لیے لائن کھینچی جاتی تھی، نیچے نقطہ لگایا جاتا تھا، پیش کے لیے لائن کھینچی جاتی تھی اور اس کے سائڈ میں نقطہ لگایا جاتا تھا، زبر کے لیے اوپر، زیر کے لیے نیچے، پیش کے لیے سائڈ میں نقطہ لگتا تھا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے میں باقاعدہ طور پہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقطے اور اعراب یعنی زبر زیر پیش لگوائے، جو کہ آج تک لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے، زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے، پیش گول ہوتا ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے ابو اسود دؤلی نہیں لگائے، لیکن وہ اس طریقے سے تھے۔ پھر بعد میں حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لگوائے تھے، جو کہ موجودہ ہیں۔ تو آپ سے اگر یہ سوال ہو کہ سب سے پہلے زبر زیر پیش نے لگائے تو وہ تھے ابو اسود دؤلی، موجودہ جو ہمارے زبر زیر پیش ہیں وہ کس نے لگائے، تو وہ تھے حسن بصری، اور حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، لگائے نہیں تھے خود، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں کیا گیا زبر زیر پیش کے لیے؟ اس لیے کہ جس طرح صاد ہے اور ضاد دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کی وجہ نقطوں کا فرق ہے، عین غین ہے لکھنے میں ایک جیسے ہیں، نقطے کا فرق ہے، با تا تھا لکھنے کا ایک جیسے ہیں لیکن نقطوں کا فرق ہے۔ تو یہ عربیوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عجمیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ یہ صاد ہے یا ضاد ہے، تو یہ تا ہے یا ثا ہے یا با ہے، اس وجہ سے یہ لگائے گئے نقطے اور یہ زبر زیر پیش۔ اب قرآن پاک کی منزلیں، قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی آسانی کے لیے ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک تاکہ مکمل ہو جائے، اس کے 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ٹھیک ہے۔
اور یہ 7 حصوں میں کیوں تقسیم کیا تھا؟ تاکہ روزانہ ایک ایک منزل پڑھیں اور ایک ہفتے میں پورا قرآن پاک ان کا ختم ہو جائے۔ تو یہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ۔ فمی بشوقین 7 صورتیں ہیں۔ فمی سورہ فاتحہ سے پہلی منزل شروع ہو رہی ہے، دوسری شروع ہوئی سورہ مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل، پانچویں شعراء، چھٹی والصافات، ساتویں منزل قاف سے شروع ہو رہی ہے اور سورہ ناس پہ ختم ہو رہی ہے۔ ان کا جو مجموعہ جو مخفف بنتا ہے شارٹ فارم وہ بنتا ہے فمی بشوقین، فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، قاف سے سورہ قاف۔ فمی بشوقین یہ 7 منزل ہیں۔ 7 منزلیں کیوں مقرر کیں؟ تاکہ آسانی سے ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل کر لیں۔ یہ صحابہ نے اپنی آسانی کے لیے کیا تھا۔ قرآن پاک کے 30 سپارے کیوں ہیں؟ میرے خیال میں یہ بچوں کی آسانی کے لیے اور آرام سے پڑھانے کے اعتبار سے یہ تقسیم کس نے کی، کیوں کی، اس کی تحقیق میں کر رہا ہوں۔ ابھی تک مجھے صحیح بات نہیں پتہ چلی کہ تقسیم 30 سپاروں کی کیوں کی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس یہ آسانی کے لیے 30 سپاروں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ صحیح بات انشاءاللہ جیسے علم میں آئے گی میں بتا دوں گا آپ حضرات کو۔ اچھا جی، اب ہیں فضائل قرآن۔ قرآن پاک